بلاول بھٹو کا پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی سٹیک ہولڈر سے مشاورت کا فیصلہ، قابل ستائش سوچ، کیا بلاول کو ہر فریق سے قبولیت ملے گی؟ شہزاد چودھری صاحب، کیا پاسبل ہے جو ایفرٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور سامنے پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، دو بڑے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں، آپ کے خیال میں کس کو پہل کرنے کی ضرورت ہے اور کیسا رسپانس ملے گا اس ایفرٹ کو؟ اچھا، آپ کے سوال میں قبولیت کو خاص طور پہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ وہ آپ نے اس کو جسے کہتے ہیں انورٹڈ کاماز میں لکھا ہوا ہے اپنے سوال. آپ بہت غور سے سوال کو پڑھ رہے ہیں شہزاد صاحب. اور ہاں، میں بہت غور سے پڑھتا ہوں اور مجھے سمجھ ہے کہ آپ کا مطلب کیا ہے اس سے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا عمران خان کی حکومت کے خلاف، جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اس ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے بہت ساری ملاقاتیں مختلف حلقوں کی طرف سے اور مختلف جگہوں پہ چل رہی تھیں. خاص طور پر افواج پاکستان کے جو ہمارے جنرل باجوہ کا نام لینا کوئی غلط بات نہیں ہے میرے حال میں، ان کے ہاں یہ اس طریقے سے ملاقاتیں چل رہی تھیں کافی، جن کے اندر کچھ کے اندر مجھے بھی شمولیت کا موقع ملا. شاید اور بھی لوگ، بہت سارے لوگ تھے جو گئے ہوں گے، ملے ہوں گے. میرے خیال میں جو ایک کامن تھیم تھی جو ان کو سمجھ، ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ آپ اپنا ہاتھ اس سے دور رکھیے، نہ آپ ایک فریق کی مدد کرتے نظر آئیں، نہ کسی دوسرے فریق کی مدد، نہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو انکریج کریں اور نہ ہی ووٹ آف نو کانفیڈنس کو فل کرنے کی کوشش کریں. ایک سیاسی عمل ہے، اگر پارلیمنٹ کے اندر ہو رہا ہے تو پارلیمنٹری پروسیس ہے، اس کو لے کے اس کو اپنی جگہ بنانے دیں، اور یہ سب سیاسی قوتیں ہیں، ان کو بہتر پتہ ہے کہ کیا کیا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ بحیثیت مجموعی جو ہماری طاقتور حلقے ہیں وہ اسی سوچ کو لے کے چلتے ہیں، اور اس لیے اور بلاول بھٹو نے کوئی بہت بڑا نقصان یا کوئی ایسی غلط چیز نہیں ہوئی جب سے یہ حکومت اپنی جگہ پہ آئی ہے. ایک تو وہ خاموش رہے، دوسری بات 26ویں ترمیم کے اندر بڑا پازیٹیو رول ادا کیا. مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے دیکھا تھا کہ انہوں نے اس کے اندر کیا امپورٹنس اور کتنی ایمیننس گین کی، ان کی اہمیت بڑھ گئی. اس اہمیت کو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کسی طریقے سے اپنے فائدے کے لیے استعمال نہ کر سکے، لیکن بلاول بھٹو نے بھی بہت زیادہ اس کے اندر رول ادا کیا. تو 26ویں ترمیم ایک ان کے اس میں پازیٹیو میں جاتی ہے کہ انہوں نے پازیٹیو رول ادا کیا. اس کے بعد ایک بیلنسڈ ویو ہے. سندھ سے آپ کو کوئی پریشانی کی خبر نہیں آتی، وہاں پہ کوئی انتشار نہیں ہے. سیاست وہی ہے جو پاکستان کی ہے، وہ بھی پاکستان کا صوبہ ہے، لیکن کوئی انتشاری کیفیت نہیں ہے وہاں پہ. اور انتشاری کیفیت کے لیے کم از کم دو سائیڈوں کا آپس میں جو ٹکراؤ ہے یا مختلف قسم کی سوچ ہے یا لیک آف اکوموڈیشن جسے کہتے ہیں، یعنی یہ ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ہی سائیڈ ہے جو کہ لے کے آ جاتی ہے اور یہ کرتی ہے، نہیں، جو دوسری سائیڈ ہے وہ اس کو زائل کرنے میں، اس کو معاملے کو رفع دفع کرنے میں، معاملہ فہمی کے اندر کتنا رول ادا کرتی ہے، یہ بھی بہت بڑا رول ادا ہوا کرتا ہے. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ گند ہے، یہ کچرا ہے، اس کو نکال باہر پھینکا جائے. آپ دشمنیوں میں سیاست کو تقسیم نہیں کرتے. تو سندھ سے یہ آواز کبھی نہیں آتی. وہاں سے ایک بیلنسڈ ویو ہے، کلیئرٹی ہے، اور جب بھی کوئی قومی سطح کا معاملہ ہوتا ہے، مجھے تو بلاول بھٹو یا پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک قومی سطح کی، قومی لیول کی بات ہمیشہ نظر آتی ہے. تو اس لیے اگر وہ سامنے آئے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. اب ایک اور دوسری طرف آ جائیے کہ مشکل کیا ہو سکتی ہے، اس سے جو آپ کا سوال کی بنیاد ہے کہ کیا مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں کسی حکومت کے لیے. مثال کے طور پہ حکومت کی میں سمجھتا ہوں کہ دو بڑے ایونٹس ہیں پچھلے کتنے اب ہو گیا، ان کو 6-8 ماہ ہو گیا، 9 ماہ ہو گیا آئے ہوئے. جی بالکل. اچھا 9 ماہ ہو گئے. اچھا، اب 9-10 ماہ کے اندر کیا دو چیزیں ہوئیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے معیشت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی، اور معیشت پاؤں پہ کھڑے ہونا ایک ایسا کریڈٹ ہے جو کہ بے شک یہ حکومت لے رہی ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اندر جو جاننے بوجھنے والے لوگ، جو لکھنے پڑھنے والے لوگ، جو معیشت کو جانتے ہیں، جو معیشت دان ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 آدمیوں کا بہت بڑا رول ہے اس کے اندر. ایک گورنر اسٹیٹ بینک کا اور دوسرا منسٹر آف فائنانس کا، منسٹر آف فائنانس. تو یہ ان 2 لوگوں کا رول ہے. جس طریقے سے منی سپلائی کو کم کیا گیا، آپ نے امپورٹس کو کم کیا، آپ کی انفلیشن کم ہو گئی، روپے کی قدر ویسی کی ویسی رہی، اچھی رہی، اور پھر کچھ ظاہر ہے کہ باہر سے پیسے بھی لوگوں نے بھیجنا شروع کیے. یہ تمام چیزیں مل ملا کے، لیکن کیا پروڈکشن بڑھی، گروتھ بڑھی، اس کی کوئی پالیسی آپ کے سامنے نہیں آئی. تو معیشت، SIFC کا رول اس کے اندر کتنا ہے، اسمگلنگ کو کتنا کنٹرول کیا گیا، یہ سب کے سب جو چیزیں ہیں یہ باہر کی طرف ہیں. بدقسمتی سے حکومت ان کے اوپر کلیم تو کر سکتی ہے کہ ہمارے وقت میں ہوا، لیکن شاید وہ ڈائریکٹلی ان چیزوں میں انوالو نہیں تھی. نہ ہی کوئی ایسی پالیسی مجھے نظر آئی جو کہ گروتھ کی طرف لے کے جائے. آپ نے کہا آئی ٹی کا ذکر کیا، $60 بلین کی ہم نے ایکسپورٹ کرنی ہے آئی ٹی کے اندر، لیکن ہم نے فائر وال لگا کے اس کو ویسے ختم کر کے رکھ دیا. دوسرا، پی ٹی آئی سے ٹکراؤ. پھر صاحب میں نے پہلے کہا تھا جو حکومت وقت ہے اس کا ایک رول ہے کہ وہ ٹکراؤ کی کیفیت پیدا نہ ہونے دے. سیاست معاملہ فہمی کا نام ہے، اور اس کو فہم اور اس کا عقل کے ساتھ اس کو حل کرنا چاہیے تھا. میرا خیال ہے یہ جو روزمرہ
उड़ा दो, खत्म कर दो, जला दो, वो तो एक ऐसी ऑपोजिशन है जिसके लिए आप तवक्को करते हैं, लेकिन आप तो वो लोग नहीं है ना। अगर आप नहीं है तो आप मामला फैमिली किस तरीके से कर सकते हैं? और फिर जो खबरें और जिस किस्म का इंतशार हमने यहाँ इस्लामाबाद में देखा है, क्या इसके साथ एक नेगेटिविटी अटैच होती है? तो अगर आप ये सवाल आज उठा रही हैं तो हाँ, कुछ पलड़े के अंदर कहीं पे कहीं आपको कुछ हल्का नजर आता है, कहीं कुछ भारी होता हुआ नजर आता है। शहजाद साहब, पीटीआई और नून लीग में से किसको पहल करनी चाहिए बिलावल भुट्टो के इस इनिशिएटिव को, और आपके ख्याल में रद्द-ए-अमल क्या होगा? आप कैसे जज करें दोनों जमातों को देखें? मेरा अपना ख्याल ये है कि हो सकता है कि इमरान खान का यही वो ट्रम्प कार्ड हो जो कह रहा है कि मेरे पास एक आखिरी पत्ता है, यानी मतलब उनका ट्रम्प कार्ड बिलावल भुट्टो के पास निकलेगा। ओके, यस, यू आर राइट, दिस इज पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। चले गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। हमाद साहब, जो शहजाद साहब ने क्या पॉइंट उठाया, नौजवानों को आना चाहिए, सियासत में बहुत ज्यादा बात हो रही है। फैसल वाउडा साहब ने परसों एक बात की कि अब और लोगों को आके निजाम को संभालना चाहिए, पुराने टू ओल्ड हो गए, इस तरह की गुफ्तगू है। मरियम नवाज वजीर आला पंजाब ने गुज़िश्ता रोज पीटीआई के लिए कहा सियासी पार्टी नहीं, दहशतगर्द हैं, इनको निकाल बाहर किया, जिसको दहशतगर्द गिरोह का। ये नून लीग के अंदर की सोच कही जाएगी। बिलावल भुट्टो एक इनिशिएट कर रहे हैं कि जो सियासी कशीदगी उसको कम करने की कोशिश की जाए, तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड किया जाए। आपके ख्याल में इकट्ठे हो पाएंगे? जो काविश की जा रही है क्या वो हो पाएगी? क्या तमाम फरीक इस बात को समझ पाएंगे कि सियासी कशीदगी कम करने की जरूरत है? सियासी कशीदगी कम करने के हवाले से किरदार सियासतदानों को ही अदा करना चाहिए, और वो अगर बिलावल भुट्टो वो इनिशिएटिव ले रहे हैं तो इंतहाई माकूल बात है। सियासतदानों का काम ही है कि आपस में बातचीत करें, गुफ्तशुनीद करें, और जो मामलात एक ख़ास हद से आगे ना बढ़ने दें। और बिलावल भुट्टो साहब की तो अब ये शोहरत बन चुकी है, मुतवाज़न आदमी है वो, और जैसे 26वीं तरमीम का हवाला दिया गया, उन्होंने साबित किया कि वो एक मोतदल आदमी है, मुतवाज़न आदमी है, लोगों से बात करने की सलाहियत रखते हैं, लोगों से बात अपनी मनवा भी सकते हैं, उनकी भी मतलब जैसे सियासतदान को होना चाहिए वो बेहतरीन उनका रवैया रहा है। और इससे पहले भी अगर हम देखें वज़ीर ख़ारजा के तौर पर, उस वक्त भी उन्होंने बहुत अच्छा अपने आप को कंडक्ट किया था, और इंटरनेशनली ही कैन होल्ड अ कॉन्वर्सेशन, एन इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन, हर जगह पे जहाँ गुफ्तगू करते थे और सवाल जवाब इंटरनेशनल प्रेस का, यानी उन्होंने अपना वेल राउंडेड एक वो जैसे पॉलिटिशियन होना चाहिए, केपेबल ऑफ जो भी एक आला ओहदा होता है उस तक पहुंचने के लिए। तो मेरा ख्याल है तो ये उस आला ओहदे तक पहुंचने की तगोदो। नाउ आई डोंट वांट टू रीड टू मच इनटू इट। ओके, चलें इसको फिर ऐसे फ्रेज कर लेते हैं, इनिशिएट, रिजॉल्व और सॉल्व। आपने ये बिलावल भुट्टो की काबिलियत के बारे में कह दिया, क्या दोनों बड़ी जमातों मुस्लिम लीग नून और पीटीआई को बिठा लेंगे? आए कम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, मसाइल का हल निकालते हैं? देखिए, मैं अभी तो इस बारे में इस तरह बात नहीं की जा सकती, क्योंकि एक तरफ रवैये हैं ना जो हम देखते चले आ रहे हैं। मसलन पीटीआई का एक खास तरह का रवैया है, और हुकूमत जो है वो तो उनकी हलीफ जमात है, तो उसके साथ तो वो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। 26वीं तरमीम पर वो इकट्ठे थे, आइंदा भी इकट्ठे चलने का उनका इम्कान मौजूद है, बल्कि कभी इम्कान। पर आजकल तनकीद भी काफ़ी कर रहे हैं। तनकीद भी कर रहे हैं, लेकिन वो एक ख़ास हुदूद के अंदर रहते हुए ही करते हैं, क्योंकि वो इस निज़ाम का हिस्सा है। आप जिसे हाइब्रिड निज़ाम कहते हैं, उसको सहारा दिया हुआ है पीपल्स पार्टी ने। सदर साहब जो हैं वो जरदारी साहब, वो प्रेसिडेंट हाउस में मौजूद हैं, एक सिस्टम चलाया जा रहा है। तो उसके अंदर उनकी बात तो आसान है, लेकिन जिस तरफ इशारा मैं करने जा रहा था कि पीटीआई का माइंडसेट जो है वो एक ख़ास माइंडसेट है, जिसकी बेहतरीन गम्माजी करता है वो स्लोगन, यानी डू और डाई। तो ये एक माइंडसेट है ना, डू और डाई का मतलब होता है रौन दो, नेस्तो नाबूद कर दो, मलिया मेट कर दो। डू और डाई का ये मतलब नहीं होता कि गुफ्तगू करते हैं, हल निकालते हैं, बातचीत से आगे बढ़ते हैं, ये इसका माना नहीं है। ये एक जंगी इस्तिलाह है बाय द वे, डू और डाई। इट शोज़ अ सर्टेन काइंड ऑफ माइंडसेट। और अगर वो ये नारा ना भी लगा रहे हों, तो आप अगर माजी देखें, उन्होंने नारा तो इस तरह नहीं लगाया था, लेकिन 2014 का जो धरना मसला उन्होंने दिया था वो डू और डाई था ना, कि हम तो ये खत्म करके जाएंगे। मगर हमाद साहब, फिर डायरेक्टली उनको भी तो नहीं कहा जा सकता ना, नौजवान नस्ल है, आपने 10-12 साल में कुछ लोगों को एक थॉट प्रोसेस के साथ तैयार किया है, अब वो उस तैयारी के साथ उस पीक पर खड़े हैं, तो वहां से मेज पर लाना भी वक्त दरकार है, समझाना और सिखाना। आप सही कह रही हैं। बात तो ये है कि क्या उनके ऊपर तनकीद की गई है? क्या कहा गया कि ये आप लोगों ने बहुत इंतहाई कदम उठा लिया था और बानी तो नहीं चाहते थे कि आप इस हद तक जाएं? अभी तक किसी भी मामले में ऐसा हुआ? अभी तक तो बानी ने भी ये नहीं कहा, जो मैंने कहा उसी हिसाब से हम फिर भी उनको ज़रा रियायत देते हैं और हम कह देते हैं कि नहीं वो तो नहीं, उनकी कन्फ्यूजन है ज़रा पार्टी में, वो कुछ कहते हैं आगे कुछ होता है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। देखिए, खान साहब का एक माइंडसेट है, वो उसके साथ चल रहे हैं।
انہوں نے بڑی بڑی اپنی تمام اسمبلیاں جنہوں نے توڑ دی تھیں، وہ ڈو اور ڈائی کا مائنڈ سیٹ ہے نا، ایک وہ ڈو اور ڈائی کا ہی مائنڈ سیٹ ہے. آپ 10 ان کے اقدامات، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ آرمی چیف کی تعیناتی پر جب ایک صاحب کہیں کہ میں جلوس لے کر جا رہا ہوں اسلام آباد بلکہ راول پنڈی، تو آپ سوچ لیجئے ڈو اور ڈائی اور کسے کہتے ہیں. یعنی 9 مئی سے بڑی مثال کیا ڈو اور ڈائی کی. سر تو بلاول بھٹو کس فریکوینسی پہ ہاتھ بڑھا رہے ہیں عمران خان کی جانب؟ اب یہ تو دیکھیں گے ہم کہ آگے معاملہ کہاں جاتا ہے. وہ ایک انیشیٹو لے رہے ہیں اور سیاستدانوں کو ناکام بھی ہو جائیں تو یہ انیشیٹو لیتے رہنا چاہیے. اور اگر وہ اس طرح جا رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اور جہاں تک قبولیت کا معاملہ تھا اس پر بھی میں 2 فکرے بول دوں. دیکھیے قبولیت کا ہی تو ثمر ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ پریزیڈنسی میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جو پالیٹکس تھی اس کو شعوری فیصلے کے تحت پیپلز پارٹی ترک کر چکی ہے، جس میں ایک تصادم کی پالیسی ہوتی تھی یا ریاست سے ٹکرانے کا عمل ہوتا تھا. انہوں نے اس سے توبہ کر لی ہوئی ہے. انہوں نے ان کے خیال میں یہ سیاست سے عوام تک کوئی ثمر نہیں پہنچ سکے گا، یہ ایک جھگڑا ہے جو چلتا چلا جائے گا، لہٰذا اس کو مل کر چلنا چاہیے. اور اس کی انہوں نے مثالیں دی ہیں. آپ دیکھیے نا اپنے صوبے میں وہ کتنے سال سے حکومت کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی پولیٹیکل بیس ہے اسے مضبوط کرتے جاتے ہیں، اور آگے بھی اگر کوئی بڑا کردار ان کو مل جائے تو ہمیں حیرت نہیں ہوگی. میں آپ کی گفتگو سے یہاں پہنچی کہ پیپلز پارٹی وہ بہترین جماعت ہے جو یہ بتا اور سکھا سکتی ہے کہ جو راستہ لیا ہوا ہے وہ پیپلز پارٹی نے بھی کبھی کہیں کچھ لوگوں نے اختیار کرنے کی کوشش کی اور اس کا نقصان رہا. آپ بالکل ٹھیک جگہ پہنچی ہیں.